بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی کی پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ موٹی عورتیں موٹاپے کی دوائیاں کھانا چھوڑ دیں، صرف اسپاگول استعمال کریں، اس سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ اسپاگول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچا جا سکتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپاگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ سادہ پانی سے دوا کھاؤ، اثر کرے گی۔ لیمو اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو رس زیادہ نکلتا ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا اور 1 چٹکی کالا نمک ڈال کر پکائیں، اب اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا، اس سے قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہو جائیں گے اور آنکھوں کی تھکن دور ہو جائے گی۔ گرمیوں میں بال زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں تو آپ سونے سے پہلے ناریل کا تیل لگا لیں۔ اگر گھر میں نیم یا لیمن کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی۔ شہد کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں، جھریوں کو آنے سے روکے گا۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ یاد رکھیے، مردوں کے بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ بھی ہے۔ بانجھ پن عورت کو مرغی کا انڈا پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھلائیں، اس سے بانجھ پن کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو سمجھ جائیں آپ میں طاقت کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ دیسی مکھن دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھاؤ، جسم میں طاقت آتی ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ برائے مہربانی سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں۔ دہی میں اسپاگول ملا کر 1 چمچ دن میں 3 مرتبہ کھا لیجئے، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور اس سے رنگ بھی صاف ہوگا اور اس سے ہڈیوں کا بربرا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے قبل 1 چٹکی کچے چاول کھا لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، جسم کو بہترین نشوونما ہوتی ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اس سے ٹانگوں کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال میں بے حد مفید ہے، جیسا کہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیشاب کو زیادہ روکنے سے مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بال روکھے ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی۔
گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ معدے میں تیزابیت، جلن اور منہ میں چھالے ہو تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے بالکل معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پالک کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے۔ جس جگہ پر مچھر کاٹ دے اس جگہ پر نمک لگا دو، متاثرہ جگہ پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ پھلوں کے پانی میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ شامل کریں، یہ پھلوں کو تازہ رکھتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے مائیگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، یہ منہ کی بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو زیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کریں، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے: مسلسل جھوٹ بولنا، ہر کسی کو عزت نہ دینا، غلط رویے پر اصرار کرنا اور نماز سے دوری اختیار کرنا۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور کان بھی بہرے ہو سکتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی اگر جوانی میں آپ کو بیمار نہ کرے تو بڑھاپے میں آپ کو ضرور بیمار کرے گا۔ مثانے کی کمزوری میں آم کھانے سے گریز کیا کرو۔ کسی کے احسان اور نیکی کا بدلہ جلدی سے اتار دینا نہایت شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مسواک کرنے سے جگر خوش ہوتا ہے اور یہ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بنا دیتی ہیں۔ صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ محنت کا پھل، مصیبت کا پل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زیادہ ہنسنا عورت کے حسن کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر لیموں نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت اپنے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار قریب نہیں آئے گا۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہن کمزور ہو جائے گا۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بھنڈی کھانے کے فوائد: بھنڈی کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ اگر بال کمزور ہیں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جسم کی طاقت کم نہیں ہوتی اور جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ اگر حاملہ عورت ناریل نہار منہ مصری میں ملا کر کھائے تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازہ پتے لے کر اسے پانی میں جوش دے کر اس کو ٹھنڈا کر کے چھان لیں، اس میں ذرا سا نمک ملا لیں۔ اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتنوں میں اس طرح ڈالیں جیسا کہ وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ 10 یا 12 دن تک علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ناک کی ہڈی بڑھنا رک جائے گی۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجوریں ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک استعمال کریں، یہ یرقان جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کا تیل نہانے سے پہلے جسم پر اس کی مالش کیا کریں۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے یا پھر جسم میں درد ہونے لگے تو پودینے کے چند پتے چبا لیں۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ جو لوگ چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے جبڑوں میں درد بھی مزید زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا، الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو تو وہ اپنے سالن میں سونٹھ یعنی کہ
सूखा अदरक इस्तेमाल किया करें। बच्चों के दांत टेढ़े हों तो रोज़ाना दांतों पर पुदीना रगड़ने से दांत सीधे हो जाते हैं। अगर आपके हाथों की जिल्द रूखी पड़ जाए तो सोने से पहले नींबू का रस और ग्लिसरीन मिलाकर दोनों को अपने हाथों पर मसाज कीजिए। दिमाग की शिकायत की सूरत में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। चावल खाकर पानी पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं और इससे पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बकरी का दूध पीने से गर्मियों में बकरी का दूध पिए, गर्मियों में गर्मी नहीं लगती। रात को जब भी पेशाब आए तो फ़ौरन उठकर कर लिया करो, इससे सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो ज़्यादा सोता है वो बहुत उदास होता है। दूध की मलाई खा लेने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। जो लोग कम सोते हैं वो हमेशा चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं। जो इंसान मैदे की तकलीफ़ से बचना चाहता है, जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियाँ ज़्यादा आती हैं। ज़्यादा बहस करने से अक्ल कम होती है। गर्मियों में बाल ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। बालों का रूखापन दूर करने के लिए तेल में केला मिलाकर बालों में लगाएं। आधे घंटे के बाद बालों को धो लें। बालों से खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी और बालों का रूखापन भी दूर हो जाएगा। अमरूद भूनकर खा लेने से दमा की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अजवाइन रोज़ाना खाओ, हमेशा जवान रहोगे। अगर काम करते वक्त अचानक सर में दर्द होने लगे तो थोड़ा सा नमक चाट लो। सुबह की सुस्ती और काहिली से बचने के लिए अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। दिमाग की शिकायत की सूरत में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। निहार मुँह दूध पीने से चेहरे पर कभी छाइयाँ नहीं निकलती। जो लोग बादाम को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेते हैं वो शुगर और दिल के मरीज़ नहीं होते। जिस घर में जानवरों और चूंटियों और परिंदों को रिज़्क मिलता है उस घर में कभी रिज़्क की कमी नहीं होती। अंजीर के इस्तेमाल से गाल गुलाबी होते हैं, मैदा ठीक होने लगता है और जिस्म में ताकत आती है। थूक ज़्यादा गाढ़ा आ जाए तो समझ जाएं कि आप में ताकत की कमी होने की अलामत है। ठंडे पानी से नहाने वाले इंसान का जिस्म अंदर से गर्म होता है और इससे खून की गर्दिश तेज़ होने लगती है। मीठी और गर्म चीज़ खाने के बाद पानी पीना दांतों को ख़राब कर देता है। जो दाईं करवट लेटते हैं उसको ज़िंदगी भर पथरी नहीं होती। ख्वाब में इबादत करते रहना बुजुर्गी और खैर बरकत की अलामत है। गंदम के दाने शहद के साथ खाने से जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है। चेहरे की झुर्रियों को दूर करने के लिए नींबू का रस चेहरे पर लगाकर धो लें, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादा अंडे खाने से सांस की तंगी हो जाती है और ये दमा पैदा करते हैं। पानी पीने के बाद 10 मिनट के अंदर पेशाब नहीं आता तो ये मैदा ख़राब होने की अलामत है। जो लोग खाना खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोते हैं उनकी उम्र में इजाफा होता है। बूढ़े बंदों के साथ बैठकर बातें करने से दिमाग तेज़ होता है। 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका पीने का मामूल बना लें। इससे आप हमेशा जवान नज़र आओगे। धूप की वजह से बहुत सारी औरतों का चेहरा बेरौनक हो जाता है। ऐसी औरत को बकरी के दूध की दही बनाकर इसमें नींबू निचोड़कर रात को रोज़ाना सोते वक्त अपने चेहरे पर मसाज करना चाहिए। दिल के पट्टों को मजबूत बनाने के लिए सूरजमुखी के बीज खा लो। अगर इंसान को दिल के दौरे का दर्द का मसला हो तो मिट्टी के बर्तन में पानी पी लिया करें। जिस घर में खरगोश हो उस घर में कभी फालिज की बीमारी नहीं होती। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लहसुन मसल लो, चेहरे पर बुढ़ापे की झलक नुमायाँ नहीं होगी। अगर बाल कमज़ोर हैं तो प्याज का रस निकालकर रोज़ाना रात को सोते वक्त बालों पर लगाएं। इससे बाल घने हो जाएंगे। पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब कर लो, इससे गुर्दे साफ़ हो जाएंगे। तो हजत के वक्त आँख खुल जाए तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लेजों का होता है। सूरह रहमान को दिन में बार बार सुनने से जिस्म में कैंसर के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। कच्चा प्याज खाओ, दिल की धड़कन बेहतर होगी। जो ख़वातीन बालों को काले और घने रखना चाहती हैं और नहाने के बाद बालों में नारियल का तेल लगाएं, बाल कमज़ोर नहीं होंगे। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाओ, दाग धब्बे दूर होंगे। ख्वाब में बस में सफ़र करते देखना तो जान लो कि खुशखबरी मिलने वाली है। पुदीने वाली चटनी को ज़िंदगी में शामिल कर लो, कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। नाखून जल्दी काटो, सुस्ती ख़त्म होगी। ताज़ा मूली को खा लेने से सुस्ती दूर हो जाएगी। ठंडा पानी पीने से जिस्मानी थकावट में इजाफा होता है।
زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو، شلجم کھاؤ، دماغ اور نظر تیز ہوگی۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ اگر لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا کم عقل انسان ہوتا ہے۔ زیادہ موٹا بندہ کام چور ہوتا ہے۔ گاجر کو چبا کر کھایا کرو، اس سے معدے کے السر، بدہضمی اور مسولوں کے خون بہنے میں مفید ہے اور اس سے خون بڑھتا ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ دو چیزوں کی کمی بندے کی زندگی میں بہت اذیت دیتی ہیں۔ ایک رات کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے اور من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی کا مزہ خراب ہوتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام نہ کریں، اس سے آپ کی نظر پر اثر پڑے گا اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں کیونکہ سیدھا اثر ان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ پرانے سے پرانی کھانسی بھی دور کرنی ہے تو امرود کی راکھ کھائیں۔ اگر ماہواری میں ایام میں ٹانگوں اور پیٹ میں درد ہو تو ادرک اور نیم کے پتوں کا رس ملاؤ اور فوراً آرام آ جائے گا۔ سکن پر نمک کا مساج کرو تو سکن اندر تک صاف ہو جائے گی۔ جلد بے رونق ہو جائے تو نہار منہ انار کھانے سے 10 دنوں کے اندر صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ حاملہ عورتیں دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والے داغ خراشیں دور ہوں گی۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا بند ہو جائے گا۔ واشنگ مشین میں جب بھی کپڑے ڈالیں تو بلیچ کی جگہ لیموں کا رس ڈال دیں، آپ کے کپڑوں کو کوئی نقصان نہ ہوگا اور نہ ہی چمک خراب ہوگی۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ لے کر پاؤں کی مالش کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو عورت رات کو ایک چٹکی زیرہ دودھ میں ڈال کر پیے ہمیشہ جوان اور فٹ رہے گی۔ موٹاپا بھی تیزی سے کم ہوگا۔ جب کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ سورہ علم نشرہ پڑھ لیں، تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت بہت بابرکت ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت بہت زیادہ تیز دماغ کی ہوتی ہے۔ ماں نے ایک بات سکھائی ہے کہ کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے لیکن نصیب سے نہیں۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ بدنما داغ وغیرہ ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر داغ دھبوں پر لگائیں، پرانے سے پرانے داغ دھبے دور ہوں گے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دہی کے اندر الائچی ڈال کر پی لو، لوز موشن آنا رک جائیں گے۔ کچی گاجریں کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ جوانی کا فارمولہ: روزانہ صبح سویرے نیم گرم پانی کا استعمال کریں، کھانے میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیں، انڈے کی زردی چھوڑ کر سفیدی کو کھائیں، روزانہ لہسن کھائیں اور 10 گلاس پانی پئیں۔ پیشاب میں جلن ہو تو کچی لسی میں نمک ڈال کر پی لو۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہو تو کھیرا کھائیں، سردی بہت لگتی ہے تو انڈے کھائیں۔ اگر کھانا کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کے چند قطرے پانی میں ڈال کر پی لو۔ نیند کی گولیوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ وہ لوگ جو نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہوں، بے چین رہتے ہوں، باتیں بھول جاتی ہوں تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے پاؤں کے تلووں پر اچھی طرح مالش کرو۔ سیدھا لیٹ کر سانس روک کر ناک میں چھوٹی انگلی کے ساتھ سرسوں کا تیل لگائیں۔ چند ہفتوں میں یا پھر چند مہینے استعمال کریں اور فائدے اس کے بے شمار ہیں۔ کھانا کھا کر فوری بعد سونے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ اگر آئرن کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہو تو پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ جس کے چہرے پر جوئیاں آ جائیں وہ چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے شامل کر کے چہرے پر لگائیں، 3 دن میں جوئیاں غائب ہو جائیں گی۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے اور دعائیں ہی تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ بالوں کو ہر وقت کھلا چھوڑنے سے بالوں کے بڑھنے کی رفتار کم ہوتی ہے۔ دل کے درد کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں پانی پی لیا کرے۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے۔
پیڑ کی بیماریاں کبھی نہیں ہوں گی۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ جس انسان کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ اچار کھانے سے گریز کریں۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ اگر زیادہ کھا لینے کی صورت میں پیٹ خراب ہو تو ادرک کو چبا کر کھا لو۔ آپ ہر وقت اپنے دماغ کو تیز اور ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر کر کبھی مت کھانا کھائیں۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لو، اس سے خارش ختم ہوگی۔ شوربے والے سالن میں روٹی بھگو کر کھانے سے قبض کا خاتمہ ہوگا۔ جن عورتوں کے بدن پر موٹے موٹے بال ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ اناردانے کی چٹنی بنا کر استعمال کرنے سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ بڑھاپا آنے لگے یا کمر کا درد ہو تو یا نیند زیادہ آئے، بدن کی سستی ہو تو 2 دانے کالی مرچ روزانہ چبا لیا کرو۔ بڑھاپا اور سستی ایک دن میں ختم ہوگی۔ ورزش کرنے کے بعد فوری غسل کریں تو چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، طاقت ابھر آئے گی۔ سر میں ادرک کا رس ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کپڑوں کو دھوتے وقت واشنگ مشین میں لیموں کا رس کاٹ کر ڈال دیں، کپڑے رنگ نہیں بدلیں گے اور نرم و ملائم رہیں گے۔ لسی پینے سے سینے کی جلن ٹھیک ہوتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں کم ہوں گی اور جلد نکھر جائے گی۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ کیلے نہ کھائیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہے تو امیر یقیناً بدہضمی سے مر رہا ہوگا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ایک کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا پیارا سا نام لکھ دیں۔